ایک گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں۔ ہر مہینے گھر کا خرچہ بانٹنے کے لیے پیسہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن اچانک ایک بھائی کی ذمہ داریاں 2 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے گھر میں نئے افراد آ جاتے ہیں، خرچ بھی بڑھ جاتا ہے، مگر اسے ملنے والا حصہ وہی پرانا رہتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہوگا؟ آج پاکستان میں کچھ اسی طرح کی بحث چل رہی ہے، اور اس کا مرکز ہے خیبر پختونخوا اور فروزن NFC ایوارڈ۔ ڈان کے ایڈیٹوریل کے مطابق کے پی کا موقف ہے کہ 2018 میں فاٹا کے کے پی میں مرجر کے بعد پروونس کی ایڈمنسٹریٹو سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ رسپانسبلٹیز بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن جس فنانشل سپورٹ کی ضرورت تھی وہ اس حساب سے نہیں ملی۔ اسی لیے آج سوال اٹھ رہا ہے، کیا کے پی کو اس کا حق مل رہا ہے، یا پھر پاکستان کا فیڈرل فنانشل سسٹم کسی کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک کا شکار ہے؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں NFC ایوارڈ ہوتا کیا ہے۔ NFC کا مطلب ہے نیشنل فنانس کمیشن۔ یہ پاکستان کا وہ کانسٹیٹیوشنل میکانزم ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کلیکٹ کیے گئے ٹیکسز کا کتنا حصہ پروونسز کو ملے گا۔ یعنی اگر اسلام آباد ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے تو اس میں سے پنجاب، سندھ، کے پی اور بلوچستان کو کتنا پیسہ ملے گا، یہ NFC ایوارڈ طے کرتا ہے۔ اب ایک اور ٹرم سمجھیے، ڈویزیبل پول۔ یہ نام تھوڑا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے، لیکن کانسیپٹ بہت سمپل ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کچھ میجر ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے، ان ٹیکسز کا ایک بڑا حصہ مل کر ڈویزیبل پول کہلاتا ہے۔ پھر اسی پول کو ایک فارمولا کے ذریعے پروونسز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی فارمولا پر اکثر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کے پی کا ایشو آخر شروع کہاں سے ہوا؟ 2018 میں فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز یعنی فاٹا کا مرجر خیبر پختونخوا میں ہوا۔ اس مرجر کا مقصد تھا ان علاقوں کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس، ڈیولپمنٹ اور بہتر گورننس دینا، لیکن رائٹس کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں۔ سکولز، ہاسپٹلز، روڈز، پولیس، کورٹس، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، یہ سب ذمہ داریاں بھی کے پی کے کندھوں پر آ گئیں۔ اب یہیں سے فنانشل پریشر بڑھنا شروع ہو گیا۔ ڈان کے ایڈیٹوریل اسی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب رسپانسبلٹیز بڑھ چکی ہیں تو فنانشل ارینجمنٹس بھی اس کے مطابق اپڈیٹ ہونے چاہیے، لیکن اگر فارمولا اپڈیٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کونسل آف کامن انٹرسٹس CCI کا اس میں کیا رول ہے؟ اب تک ہم نے سمجھا کہ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، لیکن ریسورسز اس حساب سے نہیں بڑھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اس مسئلے کا فیصلہ کرتا کون ہے؟ یہاں ایک امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن سامنے آتی ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹس یعنی CCI۔ CCI کیا ہے؟ سمپل الفاظ میں CCI پاکستان کا وہ کانسٹیٹیوشنل فورم ہے جہاں فیڈرل گورنمنٹ اور چاروں پروونسز مل کر ان مسائل پر فیصلہ کرتے ہیں جو سب سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے پانی کی تقسیم، بجلی، نیچرل ریسورسز اور فیڈرل پروونشل ڈسپیوٹس۔ یعنی اگر سینٹر اور پروونسز کے درمیان کوئی بڑا اختلاف پیدا ہو تو اسے سلجھانے کے لیے CCI کا پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ڈان کا ایڈیٹوریل کہتا ہے، اس ایشو کو سیاست کا حصہ بنانے کی بجائے CCI کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ریزالو کیا جانا چاہیے۔ اب ایک اور ٹرم سمجھتے ہیں، فسکل فیڈرلزم۔ یہ شاید پہلی بار سننے میں مشکل لگے، لیکن کانسیپٹ بہت سادہ ہے۔ فسکل کا مطلب ہے پیسوں اور گورنمنٹ فنانسز سے متعلق، اور فیڈرلزم کا مطلب پاورز اینڈ ریسورسز کا سینٹر اور پروونسز کے درمیان تقسیم ہونا۔ یعنی فسکل فیڈرلزم کا مطلب ہے ایک فیڈرل ملک میں پیسہ کس طرح انصاف کے ساتھ سینٹر اور پروونسز میں تقسیم کیا جائے۔ اسی وجہ سے NFC ایوارڈ صرف اکاؤنٹنگ کا فارمولا نہیں بلکہ پاکستان کے فیڈرل سسٹم کی بنیاد ہے۔ اگر پروونسز کو لگے کہ انہیں ان کا مناسب حصہ نہیں مل رہا تو ٹرسٹ بھی متاثر ہوتا ہے اور گورننس بھی۔ اب یہاں سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پروونس کو زیادہ پیسہ ملے گا تو دوسرے پروونسز کا حق کم ہو جائے گا، لیکن اصل بحث اس بات پر ہے، فارمولا کس بنیاد پر طے کیا جائے؟ صرف پاپولیشن، یا پھر ایریا، پاورٹی، بیکورڈنس، سیکیورٹی چیلنجز اور ڈیولپمنٹ نیڈز کو بھی انکلوڈ کیا جائے؟ یہی ڈیبیٹ پاکستان میں کئی سالوں سے چل رہی ہے، اور فاٹا مرجر کے بعد یہ سوال اور بھی زیادہ پرومیننٹ ہو گیا ہے۔ ڈان کا ایڈیٹوریل اسی لیے کہتا ہے، مسئلہ صرف پیسے کا نہیں، کانسٹیٹیوشنل فیئرنس کا بھی ہے۔ تو پھر کیا اس کا کوئی پریکٹیکل سلیوشن بھی ہے؟ اب تک ہم نے 3 اہم باتیں سمجھی۔ پہلی، فاٹا کے مرجر کے بعد خیبر پختونخوا کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔
دوسری NFC ایوارڈ پروونسز میں فنانشل ریسورسز تقسیم کرتا ہے، اور تیسری ڈان کے مطابق اس ایشو کو کانسٹیٹیوشنل فورم کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سب سے امپورٹنٹ سوال، آگے کا راستہ کیا ہے؟ ایڈیٹوریل کا ٹون بہت کلیئر ہے، یہ کسی پروونس کی سائیڈ نہیں لیتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ جب اتنا امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل اور فنانشل ایشو موجود ہو تو اسے ڈیلے کرنے کی بجائے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ریزولو کیا جانا چاہیے، یعنی ڈائیلاگ، کانسٹیٹیوشن اور کنسنسس، نہ کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس۔ اب ایک اور ٹرم سمجھتے ہیں، کنسنسس۔ کنسنسس کا مطلب ہوتا ہے ایسا فیصلہ جس پر تمام سٹیک ہولڈرز یا کم از کم اکثریت اتفاق کر لے۔ فیڈرل سسٹمز اسی پرنسپل پر مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ اگر سینٹر اور پروونسز ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کریں تو گورننس مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فسکل ڈسپیوٹس صرف اکنامک ایشوز نہیں ہوتے، یہ نیشنل کوہیژن سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ ٹاپک CSS کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، کیونکہ اس ایک ایڈیٹوریل سے آپ ملٹیپل ٹاپکس پریپیئر کر سکتے ہیں۔ فیڈرلزم، 18th امینڈمنٹ، NFC ایوارڈ، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس، سینٹرل پروونس ریلیشنز، پبلک فنانس، کوآپریٹو گورننس، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز۔ ایگزامینر اکثر ایسے ٹاپکس پسند کرتا ہے جہاں کینڈیڈیٹ صرف فیکٹس نہ لکھے بلکہ انسٹیٹیوشنز کے رول اور کانسٹیٹیوشنل میکانزم کو بھی ایکسپلین کرے۔ انالیسس دیکھیں، اگر ہم اس ایشو کو صرف KP کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو تصویر مکمل نہیں ہوتی، اور اگر صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تب بھی انالیسس ادھورا رہتا ہے۔ ایک بیلنسڈ اپروچ یہ ہوگی، پروونسز کی جینور فنانشل نیڈز کو تسلیم کیا جائے، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کو ایکٹیو رول دیا جائے، ریسورس ڈسٹریبیوشن ٹرانسپیرنٹ اور ٹائملی ہو، اور تمام پروونسز کے درمیان ٹرسٹ کو مضبوط بنایا جائے۔ یہی فیڈرلزم کی روح ہے۔ پاکستان کی مضبوطی صرف اس بات میں نہیں کہ کتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، بلکہ اس بات میں بھی ہے کہ وہ ٹیکس انصاف کے ساتھ کس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے فروزن ایوارڈ صرف پیسوں کی کہانی نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن، فیڈرلزم اور پروونسز کے درمیان بھروسے کی کہانی ہے۔ اگر انسٹیٹیوشنز وقت پر اپنا کردار ادا کریں تو ایسے اختلافات ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر فیصلے دیر سے ہوں تو فنانشل مسئلہ دھیرے دھیرے پولیٹیکل مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اور شاید اسی لیے ڈان کا اصل پیغام یہ ہے، مضبوط فیڈریشن کی بنیاد مضبوط انسٹیٹیوشنز اور فیئر ریسورس ڈسٹریبیوشن پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا ویڈیو یوزفل لگا ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور آپ کو اس طرح کی ڈیلی نیوز انالیسز پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔